بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ملک ناروے کی لوک کہانی ہے۔ پرانے زمانے میں ناروے کے ملک میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کے پاس بہت سی بطخیں تھیں۔ بطخوں کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس ایک لڑکی رہا کرتی تھی، لیکن وہ کسی سبب سے بھاگ گئی۔ اب بڑھیا کو خود ہی ان بطخوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ بڑھیا کو اس بات سے بڑی پریشانی تھی کیونکہ گھر کے سارے کام کاج سنبھالنا، ساتھ ہی بطخوں کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل کام تھا۔ پھر صرف اتنی ہی بات نہیں تھی، ہر ہفتہ بازار میں جا کر کچھ بطخوں کو بیچنے کا کام بھی کرنا پڑتا تھا تاکہ گھر کے دوسرے خرچ چلیں۔ بہت دنوں تک ایسا ہوتا رہا کہ وہ گھر کے کام کاج بھی سنبھالتی رہی، بطخوں کو بھی چراتی رہی اور ان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ بازار جا کر سودا سلف بھی لاتی تھی۔ ایک دن وہ اتنی پریشان ہو گئی کہ کمر کس کے گھر سے باہر اس ارادے سے نکلی کہ آج بطخوں کے لیے کوئی رکھوالن لڑکی ڈھونڈ کر ہی دم لے گی۔ منہ اندھیرے ہی وہ گھر سے باہر چل پڑی۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ ایک بڑے بڑے روئی والا ریچھ اسے ملا، لیکن بڑھیا ڈری نہیں کیونکہ وہ تو اسی علاقے کی تھی اور ریچھوں سے آئے دن اس کا واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ ریچھ نے کہا، سلام اماں جان، اتنے سویرے آج کہاں جا رہی ہیں؟ بڑھیا نے کہا، آج میں اپنی بطخوں کے لیے ایک رکھوالن لڑکی ڈھونڈنے نکلی ہوں اور پہاڑ کی طرف جا رہی ہوں۔ ریچھ نے کہا، بھلا یہ کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے تم اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ اگر تم چاہو تو میں اس کام کو کر سکتا ہوں، بیکار ہی تو بیٹھا رہتا ہوں۔ اگر بیٹھے بیٹھے تمہارا کچھ کام مجھ سے نکل جائے تو برا کیا ہے؟ پڑوسیوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ بڑھیا بولی، زمانے کو دیکھتے ہوئے تمہاری یہ تجویز بہت عمدہ ہے، مگر ہر آدمی کو ہر کام جچتا نہیں۔ تمہاری آواز اتنی بری ہے کہ اسے سنتے ہی ساری بطخیں پریشان ہو جائیں گی اور بھاگ جائیں گی۔ مجھے ڈر ہے کہ تم انہیں اس طرح پکار نہیں سکتے جس طرح میں انہیں پکارتی ہوں۔ ریچھ نے کہا، واہ اماں جان، میں چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گلے سے میٹھی آواز نکالنے کی کوشش کی اور بولا، دیکھو میری آواز کتنی میٹھی ہے۔ لیکن بڑھیا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بولی، بیٹا تمہارا کام یہ نہیں ہے، تمہاری میٹھی آواز ایک بیل کو ڈرانے کے لیے بھی کافی ہے۔ بطخ بیچاری کی تو دور کی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے بھیڑیے سے کہا، سلام۔ یہ بات اس نے اس انداز سے کہی جیسے ریچھ سے کہی تھی۔ بھیڑیا بولا، سلام اماں، سلام۔ آج تم اتنے سویرے سویرے کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا بولی، میں اپنی بطخوں کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ بھیڑیے کے کان کھڑے ہو گئے اور چوکنا ہو کر بولا، تم کہاں ماری ماری پھرو گی؟ میں بطخوں کی رکھوالی کا کام بہت اچھی طریقے سے کر لوں گا۔ تم ایک بار حکم تو دو، پھر دیکھو میں کیسا کام کرتا ہوں۔ بڑھیا بولی، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ تم دوڑ اچھی لگا لیتے ہو اور کوئی بطخ بھاگ کر تمہارے سامنے سے جا نہیں سکتی، لیکن کیا تم اس طرح بطخوں کو پکار سکتے ہو جس طرح میں پکارتی ہوں؟ بھیڑیے کی چیخ اتنی زوردار تھی اور ڈراؤنی تھی کہ بڑھیا نے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بولی، کہیں تم اس طرح انہیں پکارو تو وہ سب کی سب 9-2-11 ہو جائیں گی، تم سے میرا کام نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئی اور پہاڑی راستے پر چلنے لگی۔ اتنے میں ایک لومڑی دکھائی پڑی۔ لومڑی نے کہا، سلام اماں جان، تم آج سویرے سویرے کہاں جا رہی ہو؟ کیا میں تمہاری کچھ خدمت کر سکتی ہوں؟ بڑھیا بولی، ہر کام کے کون بھلا اتنے سویرے سویرے نکل پڑے گا؟ میں تو گھنٹے 2 گھنٹے گھر پر اور رہنا چاہتی تھی، لیکن اپنی بطخوں کے لیے رکھوالن لڑکی ڈھونڈنا اتنا ضروری ہو گیا کہ مجھے نکلنا پڑا۔ بات یہ ہے کہ میری رکھوالن لڑکی کہیں بھاگ گئی ہے، لہٰذا اب کوئی اور لڑکی ڈھونڈنے کے لیے اس پہاڑ کی جانب جا رہی ہوں۔ لومڑی نے کہا، واہ، اتنی سی بات کے لیے تم ماری ماری پھر رہی ہو؟ میں بطخوں کی رکھوالی کرنے میں بہت ہوشیار ہوں، مجھے لے چلو اور بطخوں کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنا کام کرو۔ اب تک بڑھیا چلتے چلتے بہت پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اس نے او دیکھا نہ تو لومڑی کو اپنی بطخوں کی رکھوالی کا کام سونپنا منظور کر لیا۔ اس نے اس سے نہ کوئی سوال کیا، نہ کہ دیکھا کہ اس میں کام کرنے کی قابلیت ہے بھی کہ نہیں۔ وہ بولی، اچھا چلو میرے ساتھ، میں دیکھوں گی تم کیسا کام کرتی ہو۔
اگر تم سے کام ٹھیک نہ ہو سکا تو یاد رکھنا میں تمہیں اسی وقت نکال دوں گی۔ لومڑی راضی ہو گئی اور بڑھیا کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ وہ پہلے دن رکھوالی کے لیے نکلی تو اس نے 6 بطخوں کو کھا لیا۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ بڑھیا بیچاری کو اس کا کچھ پتہ نہ لگا۔ ایک تو اسے دکھائی کم دیتا تھا، دوسرا اسے گنتی بھی اچھی طرح سے نہیں آتی تھی۔ لومڑی ان باتوں کا فائدہ اٹھا کر ہر روز مزے سے بطخوں کا ناشتہ کرتی رہتی۔ آخر کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن ایک بطخ بھی باقی نہ رہی۔ جب یہ حالت ہو گئی اور لومڑی بڑھیا کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بھی بطخ نہیں ہے۔ بڑھیا نے پوچھا تم نے بطخوں کو کہاں چھوڑ دیا؟ لومڑی نے جواب کے لیے تیار بیٹھی تھی، بولی وہ تالاب کے کنارے ہیں، معلوم نہیں کیا ضد پکڑ گئی ہیں کہ آج میرے بلانے پر نہیں آئیں۔ بڑھیا بولی مجھے ایسا ہی کچھ ڈر تھا، مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم اچھی رکھوالن نہیں ہو سکتی۔ اچھی بات ہے میں خود ہی انہیں ساتھ لانے کے لیے جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مکھن کا برتن زمین پر رکھ دیا اور تالاب کی طرف روانہ ہو گئی۔ لومڑی نے سوچا کہ بطخیں تو ملنے سے رہیں، بڑھیا کے واپس آنے تک یہاں سے کھسک جانا چاہیے، لیکن اس نے جو اپنے سامنے مکھن کا برتن دیکھا تو اس کا جیب للچا گیا اور وہ مکھن کھانے لگ گئی۔ ابھی وہ آدھا بھی نہ کھا چکی تھی کہ بڑھیا ادھر سے چیختی چلاتی واپس آئی۔ تالاب کے کنارے بطخوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر بڑھیا سمجھ گئی کہ شریر لومڑی نے انہیں کھا لیا ہے۔ وہ بہت غصے میں تھی اور اب اس نے اسی برتن کو اٹھایا اور لومڑی پر دے مارا۔ لومڑی بہت زور سے دوڑی لیکن کچھ مکھن اس کی دم پر لگ گیا۔ تب سے لومڑی کی دم پر یہ سفید داغ ہوتے ہیں۔ اس لومڑی کی نسل میں جتنے بھی پیدا ہوئے سب کی دموں پر اس طرح کے سفید داغ پائے گئے۔ جب بھی اب ناروے کا کوئی بچہ کسی لومڑی کی دم پر سفید داغ دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے یہ اسی لومڑی کی نسل سے ہے جس نے بڑھیا کی بطخوں کو کھا لیا تھا۔ تو دوستو کچھ انسان بھی چالاک لومڑی کی طرح منہ کے میٹھے لیکن اندر سے خطرناک ہوتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو دوستو ناروے کی اس لوک کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ کچھ انسان اس چالاک لومڑی کی طرح منہ کے بڑے میٹھے لیکن اندر سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا روم کی حکایات دیکھنے کے لیے یا مزید اس طرح دنیا بھر کے ملکوں کی لوک داستانوں کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ عرفان فنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔